جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انسانوں کو پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خون خرابہ کریں گے دنیا میں جا کے، تو ابھی تو وہی کر رہے ہیں، تو ان کی بات تو درست ہوگی۔ اور دوسرا کویشچن یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دلوں کی یاد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، مطلب دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، لیکن وہ یاد ٹیمپریری کیوں ہے؟ وہ صرف ابھی ہم تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد باہر جائیں گے تو وہ سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو سائنس کام کر رہی ہے ڈپریشن و انزائٹی پہ، وہ ایک میڈیسن ایجاد کرتی ہے، لائک ایک میڈیسن آپ لیتے ہیں رات میں تو وہ آپ کی فیلنگ کو ایسا کھیلتی ہے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی یا اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اب ہم 24 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ کو یاد یا تسبیح نہیں کر سکتے، جاب بھی کرنی ہے دوسرا بھی۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں کیسے ہے، اور وہ ٹیمپریری کیوں ہے، پرماننٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ دوا بھی ٹیمپریری ہے، پہلی بات تو جی وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے اصل میں۔ پہلی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ فرشتوں نے شکایت کی کہ یہ تو خون بہائے گا، جی فساد کرے گا، وہ تو کر ہی رہا ہے، تو ان کی بات تو صحیح نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا خاص اختیار کیا تمام مخلوقات میں سے، رائٹ، پھر انسانوں میں سے ان کی نسلوں میں سے خاص آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کا خاص اختیار کیا، ان کی اولاد میں سے یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل ایسی قوم ہے اس کا خاص اختیار کیا، خاص میں سے خاص میں سے خاص، یعنی بات آدم کی خصوصیت سے شروع ہوئی اور تقریباً اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے کہ تسفکون دماءکم وتخرجون فریقا منکم من الفضل، وہی بات جو فرشتے کہہ رہے تھے نا، وہ یعنی عام انسانیت دور کی بات جو چنے گئے تھے خاص، انہوں نے درست ثابت کر دی قرآن میں، اسی صورت میں بقرہ میں۔ تو اس کو بات کون کیسے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اللہ نے کہا میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یعنی کوئی اور بات بھی ہے جو اس بات سے کہیں زیادہ اعظم ہے۔ یہ بات بڑی ہے لیکن یہ تمام بات نہیں ہے، کچھ باتیں تمہاری ذہن میں مسنگ ہیں۔ پھر اس کا اشارہ کیا بعد میں آدم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی اولاد کے تمام کے نام اور ان کے اوصاف سکھا دیے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ تفسیر کا ذرا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو درختوں کے اور پہاڑوں کے اور بھیڑ بکریوں کے نام نہیں سکھائے تھے، ان کو اپنی اولاد کے نام سکھائے تھے۔ اور عربی میں نام کا لفظ تعریف کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو خصوصیات ہوتی ہیں کسی کی۔ فرض کریں آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ آپ کا نام ہی نعمان ہے، چلو اچھی بات ہے۔ اچھا، تو آپ کا نام بتایا آدم علیہ السلام کو اور آپ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اس کو کہتے ہیں علمہ آدم الاسماء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرایا، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ ابراہیم سے متعارف کرایا، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ فرعون سے متعارف کرایا، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ اب ان کو تمام اپنی اولاد سے متعارف کرا کے ان کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں کچھ باتیں بتا کے اب فرشتوں کے سامنے انسانیت کو پیش کیا گیا، عرضہم علی الملائکہ، اور کہا ان کے بارے میں کہہ رہے تھے نا خون بہائیں گے، بتاؤ ذرا یہ کون لوگ ہیں؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے۔ پھر آدم سے کہا کہ ذرا بتاؤ ان کو یہ کون لوگ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہمارا تعارف شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بدترین لوگ بھی ہیں اور اس میں بہترین لوگ بھی ہیں، لیکن بات اشارتاً کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بہترین لوگ ہیں نا انسانیت میں، جو ہمیشہ سے جو ہے وہ کم ترین رہے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ فساد والوں کی رہی ہے اور اقلیت ہمیشہ اچھے لوگوں کی رہی ہے، لیکن وہ اقلیت اتنی زبردست ہے کہ وہ اس تمام نظام کو اور اس تمام اسکیم کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ یعنی وہ چند اچھے لوگ جو ابھی بھی دنیا میں ہیں، کسی بھی کمیونٹی میں ایک اقلیت لوگوں کی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، اور وہی لوگ جواز معلوم ہوتے ہیں کہ جب فرشتوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس انسان کے اندر اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی اچھائی بھی ہے، تو انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے کہا نہیں تھا، میں جانتا ہوں۔ یعنی ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات، یعنی اس بات کا انکار نہیں ہوا کہ فساد پھیلے گا۔ اور اسی طرح سے یہی بات سورۃ 3 میں بھی آ گئی کہ انسان کو سب سے خوبصورت تقویم میں یعنی خوبصورت شکل میں بنایا گیا، اور پھر ہم نے اس کو سب سے نچائی تک بھی پہنچا دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں انسانیت کے اندر۔ فرشتوں نے صرف ایک اینگل دیکھا تھا، دوسرا نہیں دیکھا تھا۔
بات صرف یہ تھی. تو اس میں پھر ایک اور کوشچن بھی آ جاتا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب منع کیا گیا کہ وہ ایک پھل آپ نے نہیں کھانا، اب انہوں نے غلطی کی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیج دیا. نہیں، یہ بھی غلطی ہے. ان کو بھیجنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے، ان کو بنانے سے پہلے اعلان کر دیا کہ فرشتوں کو اعلان کر دیا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں کہا میں جنت کے لیے بنا رہا ہوں، اگر غلطی کرے گا تو زمین میں پھینک دوں گا. صحیح. بنایا ہی زمین کے لیے کیا تھا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں گئے کیوں پہلے؟ جنت میں اس طرح سمجھ لیں جیسے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے لیب میں ہوتے ہیں، پھر وہ سرجری روم میں جاتے ہیں. جو فائر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہ کنٹرول فائر پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، پھر وہ اصل بلڈنگ جس میں آگ لگی ہوتی ہے اس کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں. صحیح. فوجی ہوتا ہے وہ ٹریننگ گراؤنڈ میں ہوتا ہے، شوٹنگ رینج میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے. رائٹ. آدم علیہ السلام کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا تھا اخلد انت وزوجک الجنہ، ہمیشہ کے لیے رہو جنت میں. کہا تھا کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ. اسکن کا لفظ ہوتا ہے، سکون کہتے ہیں رکنے کو، یہاں رک جاؤ. جیسے سکون یا ساکن عربی میں بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی حرکت پہ سکون آتا ہے یا جزم آتا ہے، اس پہ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو کہا یہ گیا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، بس جب ٹھہرے ہو تو اس ایک درخت سے ضرور رہنا. اور جو وسوسہ شیطان نے کیا سارا کچھ ہوا. رائٹ. اس سے بعد میں کیا سمجھ میں آ گئی بات آدم علیہ السلام کو کہ میرے سامنے دنیا کی یہاں تک کہ جنت کی ساری نعمتیں بھی ہوں، شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مجھے وہ ساری نعمتوں سے اندھا کر کے وہ جو ایک چیز حرام کی ہے نا اس پہ میرا ذہن ڈال دے گا وہ، جب تک وہ پورا نہ کر لے. اب جب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تیار کر دیا زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اکثریت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے میرے لیے. کچھ چیزیں حرام کی ہیں، یحرم علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں وہ حلال کی ہیں، حرام کی ہیں میرے لیے. شیطان کا پورا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ ساری جو دنیا آپ کے سامنے حلال کھلی ہو نا، اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا. ایک حرام کا ہے، وہ ایک حرام جو ہے اس پہ وہ ہمیشہ آپ کو اسی طرف اکساتا رہے گا. اسی لیے شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. کیا مقصد ہے شکر گزار نہیں پاؤ گے؟ جو حلال نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں کرنا. کیسے شکر نہیں کرنا؟ ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، ان میں دلچسپی نہیں. دلچسپی اصل اس میں ہے جو حرام ہے، وہ اس کا سارا مقصد ہے. وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اصل میں جنت کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں دنیا میں، عیسائی فلسفہ ہے کہ ہمیں دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے. قرآن کا فلسفہ ہے ہمیں جنت میں امتحان کے طور پہ بھیجا گیا تھا، تیاری کے لیے. اصل میں ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، سزا کے لیے نہیں. ہم ان کی سزا کی جو ہے وہ ان کی سزا ہم نہیں بھگت رہے. یہ عیسائی فلسفہ ہے. اور انفارچونیٹلی یہ فلسفہ ہمارے مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح آ گیا. تو اب ہم لوگ بھی سوچنے لگے کہ آدم ایسے غلطی تھی، ہم کیوں بھگت رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے. یہ عیسائی کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے. یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ 2 بڑے مقام ہیں قرآن میں، آخری بات کہوں گا اس بارے میں. 2 بڑے مقام ہیں قرآن میں جہاں پر آدم کا قصہ تفصیل سے آیا ہے. ایک ہے سورۃ البقرہ، دوسرا ہے سورۃ الاعراف، دوسری سورت اور 7ویں سورت. دوسری سورت میں زمین کی نعمتوں کا پہلے ذکر ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے ہر طرح کے پھل نکالے، آسمان سے پانی اتارا. یہ نعمتوں کا ذکر ہے نا. یہ کوئی جیل تھوڑی ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ تمہیں یہاں پر یہ تکلیف دی، یہ تکلیف دی، بلکہ نعمتوں کا ذکر. پھر آدم کا قصہ شروع کیا. اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی وجعلنا لکم فیہا معایش قلیلا ما تشکرون، کہ تمہارے لیے زندگی کے لیے اور تمہاری معیشت کے لیے، تمہاری نشو و نما کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی سب فراہم کر دی، کتنا تم کم شکر کرتے ہو. پھر آدم کا قصہ شروع کیا. یعنی قرآن نے بار بار تیار کیا ہے انسان کو کہ اس دنیا میں رہنے کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر کرے، اور پھر اس کو سمجھ میں آیا یہاں آیا ہی کیوں تھا، شکر کرنے کے لیے آیا تھا. رائٹ. صحیح. تو اس طرح سے قرآن بائبل کا جو فلسفہ ہے نا کہ آیا ہی انسان یہاں آدم کی غلطی کی وجہ سے تھا، اس کا بڑے کھلے الفاظ میں انکار کر رہا ہے. کھلے الفاظ میں یہ تصحیح کر رہا ہے بائبل کی. صحیح. اور دوسرا کویشچن ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں جو اس سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تھوڑا سا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جسے دل ہل جاتا ہے انسان کا.
बच्चे को ज़िबा कर दो, आग में छलांग मार दो, बाप घर से निकाल रहा है, एक एक के बाद यानी उसको फैमिली को सहरा में छोड़ आओ। यानी अब उनके इम्तिहानों को देखें ना तो एक एक से दिल लरस जाता है। और उन्हीं के अल्फाज हैं, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में कह रहे हैं कि उस दिन ना जब किसी माल का या औलाद का फ़ायदा होगा एक सिवाय उसके जो अल्लाह के सामने एक दिल सलीम, सलीम कहते हैं जो सेहतमंद हो, और सलीम उसको भी कहते हैं जो सुकून से हो, जो अल्लाह के सामने एक ऐसा दिल ले आए जो पुरसुकून रहा। अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई चीज़ होगी जो तुम्हें परेशान करेगी, जो तुम्हें डराएगी, जो तुम्हें डिप्रेस करेगी। तुम्हारे ऊपर हमेशा कोई ना कोई खौफ होगा, कोई ना कोई हुज़न होगा, इससे तुम निकल नहीं सकते। इसी को दूसरे अल्फाज में भी कहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान को कमर तोड़ने वाले बोझ के अंदर बनाया गया। यानी इस दुनिया में हमारे ऊपर बोझ के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ है। पैसों की फ़िक्र है, सेहत की फ़िक्र है, माँ बाप की फ़िक्र है, बच्चों की फ़िक्र है, बीवी के मसले हैं, शौहर के मसले हैं, भाई बहन के मसले हैं, जायदाद के मसले हैं, एक के बाद दूसरा मसला है, राइट। और हर एक का है, किसी को छुट्टी नहीं मिली इससे। जिसको तमाम चीज़ों से छुट्टी मिल गई वो बिलियनियर है, महल में बैठा है, उसको वहाँ पे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेनी पड़ रही है, रात को पी के सोता है वो, राइट। तो इससे किसी को एस्केप नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह ने क्या कहा कि ये सब तुम्हें जो इम्तिहान दिए गए हैं ना, शायद उनका एक मकसद ये है कि तुम इन सब से निकल के सही सुकून एक ही जगह पाओगे, वो अल्लाह के ज़िक्र में। जैसे मसले कभी हल नहीं होंगे इस दुनिया में, मसलों से तुम्हें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी, कोई नया मसला आ जाएगा। इन्ना मअल उसरी युसरा, राइट। ये भी नहीं कहा इन्ना बअदल उसरी युसरा, कहा इन्ना मअल उसरी, यानी मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये नहीं कहा मुश्किल के बाद आसानी आती है, मुश्किल के साथ आसानी आती है। यानी फिर एक और मुश्किल, उसके साथ एक और आसानी, फिर एक नई मुश्किल, उसके साथ एक और आसानी। यही दुनिया का सारा सफ़र है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुश्किलों में और आसानियों में डाला है कि हम दोनों हालतों में अल्लाह ताला की तरफ लौटते जाएं। बल्कि यहाँ तक कि कुरान ने इस तरह इशारा भी कर दिया है कि मुश्किल की हालत में दिल जब डिस्टर्ब होता है, इस्तिराब में होता है, तब इंसान ज़िक्र करे, उसको सुकून मिलेगा। और जब नेमत की हालत में, जब दिल कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, तो इतना ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़िक्र करो इंसान को और ज़रा अपने हुदूद के अंदर रहो। लेकिन वो सुकून टेम्परेरी क्यों है? हमेशा टेम्परेरी, क्योंकि आपकी सिचुएशन टेम्परेरी है। आपकी कोई सिचुएशन आपकी परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट सिचुएशन मौत के बाद होगी। कभी हमने इशा की नमाज़ पढ़ी है तो फजर की नमाज़ तक वो सुकून क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? नहीं, नमाज का मकसद था नमाज के दौरान सुकून हो और उसकी थोड़ा सा चार्ज आ जाए कुछ घंटे उसके बाद, कि उसके असरात रह जाएँ, क्योंकि बाहर जाके आपको दुनिया का सामना करना है आपको। और जब आप दुनिया का सामना करोगे तो ये जो नमाज है ना, इसका जो असर है वो बरकरार रहे कुछ अर्सा, थोड़ा उस दर्जे तक तो नहीं रहेगा। जब आप आग के सामने बैठे हो तो आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत गर्मी मिल गई उससे थोड़ी देर तो बाहर आप सर्वाइव करोगे ना। फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए, दोबारा गर्मी की तरफ आओगे। तो कुछ घंटों बाद नमाज का मकसद ही यही है कि कुछ घंटे इसका असर रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा रिचार्ज करो, फिर कुछ घंटे इसका असर रहेगा, फिर दोबारा उसको रिचार्ज करो, राइट। इसीलिए किताबें मौजूद हैं।